زمین میں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، قرآن کے الفاظ ہیں۔ تو یہ بہت بڑا کام ہے اور فریضہ ہے۔ اس وقت امت تو ہے نہیں، تو ہم غافل ہیں، ہر چیز سے غافل ہیں۔ دیکھیں ہماری اس وقت تو بہت بری حالت ہے۔ ہر شخص کی کوشش ہے کہ میں جہنم میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام پالوں، کیونکہ یہ تو نافرمانی ہوئی زندگی گزار رہے ہیں۔ آج دین اسلام سے ہمارا کوئی واسطہ حقیقی طور پہ تو نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے صرف نام ہے۔ قرآن صدیاں ہو گئی ہم چھوڑ چکے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، راہ نجات کے موضوع کے تحت آج کے سبق کا موضوع، کیا ہم روز قیامت اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی تیاری کر رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے نشست کا آغاز کرتے ہیں۔ دیکھیں، دنیا میں آ کے انسان ایک بات ضروری نوٹ کر لے کہ دنیا میں انسان جب آ جاتا ہے تو یا تو اس کا رخ دنیا کی طرف ہوگا یا آخرت کی طرف ہوگا، اور یہ بات بھی ہمیں یقین تو نہیں آتا، بلکہ ایک جھوٹی بات پہ ہم نے یقین کر لیا ہے کہ یہ دنیا اور اس کا فائدہ اصل ہے اور حقیقت ہے۔ یہ اس سے بڑا جھوٹ کوئی بھی نہیں ہے، بہت جھوٹی بات ہے۔ کیونکہ آپ دیکھ لیں، موت کے وقت سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آپ چلے جاتے ہیں اور آپ کچھ بھی ساتھ نہیں لے جا سکتے۔ ساری زندگی دنیا کے لیے گزارنا اور ساری جد و جہد، کوشش، خیال دنیا میں صرف کر دینا، یہ بہت بڑے نقصان کی بات ہے۔ میں آپ کو قرآن پاک کی ایک آیت پڑھ کے سناتا ہوں، آپ اس پر غور بھی سنیں بھی اور غور بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ سب سے زیادہ نقصان میں کون لوگ جا رہے ہیں؟ سب سے زیادہ نقصان کن لوگوں، یعنی نقصان کے شکار کون لوگ ہو رہے ہیں؟ اور بالکل واضح بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، اس میں کوئی تفسیری نقاط کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، ضل سعیہم فی الحیاۃ، ساری کوشش ان کی دنیا کے لیے صرف ہو گئی۔ ان کا جو مقصود، یعنی آیت کا جو مضمون ہے، میں اپنے الفاظ میں بیان کرتا ہوں، پھر میں آیت بھی پڑھ کے سنا دوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، جن لوگوں نے دنیا کو اپنی منزل بنا لیا اور دنیا کی طرف رخ کر لیا اور دنیا ہی کے لیے زندگی گزارنے لگے، تو یہ لوگ سب سے زیادہ نقصان میں ہیں۔ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ، ساری کوشش دنیا کے لیے گم ہو گئی۔ وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور ان کا گمان یہ ہے، خیال یہ ہے کہ یہ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں، اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ دیکھیں، عام طور پہ آپ دیکھ لیں، اپنے آپ کو دیکھ لیں، میں تو آپ سے ذاتی طور پہ مخاطب ہوں، میں تو امت مسلمہ سے مخاطب ہوں، اور تو ہمارے لیے کامیابی اصل دنیا کی ہے۔ ایک انسان جب ہوش سنبھالتا ہے، اچھی ڈگری لے لے اور اچھا عہدہ لے لے، اچھا کاروبار جما لے، میں اس کی تفصیل نہیں کرتا، یا نوکری ہوگی یا کاروبار ہوگا یا کارخانہ ہوگا یا جو کچھ بھی ہوگا، پھر وہ بڑی نوکری، بڑا کاروبار اور بڑے عہدے، تو اور پھر جو ہے وہ پیسوں کی جب ریل پیل شروع ہو جائے تو پھر یہ اپنا ایک گھر بنا لے، بہت اچھا اور بہت آسائشات والا، بڑے پوش علاقے میں۔ میں ایک بات کہہ رہا ہوں، پیسے تو آ رہے ہیں، پیسے لگ بھی رہے ہیں، آ بھی رہے ہیں، گھر بنا لیا،
گاڑیاں خریدنی، دو تین، ایک چھوٹی ایک بڑی ایک وغیرہ، اور پھر جناب دھوم دھام سے شادی، اور پھر دو چار بچے، یہ جتنے بھی ہوں، اور بس ایک شادی شدہ زندگی، اور یہ آنیاں جانیاں، بازار، سیر سپاٹا، کھابے، اور بس اس میں پھر پیسے آتے ہیں تو ایک اور گھر بنا لیا، وہ کرائے پہ چڑھا دیا، ایک گھر اسلام آباد میں بنا لیا، ایک مری میں بنا لیا، ایک ادھر بنا لیا، ایک ادھر، پھر ایک پلازا لے لیا، کمرشل پلازا، جس میں 100 دکانیں ہیں اور اپارٹمنٹ ہیں، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، ہیں لوگوں کی. تو اسی میں انسان پھر وہ بوڑھا ہو جاتا ہے، 50 60 70، اور پھر چلا جاتا ہے مر مرا کے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے چلا جاتا ہے. لیکن ہم اس شخص کو بڑا کامیاب تصور کرتے ہیں. دیکھیں، میں تو اسی معاشرے میں رہ رہا ہوں، میں اور آپ اسی معاشرے کا حصہ ہیں. میں خود ایسی باتیں سنتا ہوں، یار ایک آدمی مر جاتا ہے نا، یار بڑی دولت کمائی، یار بہت جائیداد بنائی، اور ہیں مردان میں ایسے لوگ ہیں جو کہ نواب نہیں تھے لیکن کام چل گیا. میں تفصیل میں نہیں جاتا ورنہ مردان کے لوگ پہچان جائیں گے شاید. تو کام چل پڑا، اور کاروبار چل پڑا، نوکری، یہ وہ سب کچھ. تو پھر جائیدادیں، اور یہ بھی خرید لو، وہ بھی خرید لو، وہ بک رہا ہے وہ خرید لو. تو ہیں ایسے لوگ، اور ہوتے ہیں لوگ جائیدادوں کے بڑے شوقین ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی دیکھیں، ہمارا یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہے، لیکن ہمیں دنیا کے لیے نہیں بنایا. بہت بڑی ایک غلط فہمی کا ہم شکار ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کامیابی کی جگہ دنیا ہے. بس یہ ایک مختصر بات ہے. ہم ایک دوسرے سے جب ملتے ہیں، ایک دوست کچھ مدت بعد ملتے ہیں، بھئی کیسے ہیں، کام ٹھیک جا رہا ہے، کیسے چل رہا ہے، حالات کیسے ہیں؟ اللہ کا بڑا کرم ہے، سب کچھ ٹھیک ہے. بچے ہیں پڑھ رہے ہیں، بچے ہیں، ایک ڈاکٹر بن گیا، ایک امریکہ چلا گیا، ایک ادھر چلا گیا، ایک بس سب مست ہے، سب مست ہے. یہ بھی جملے ہیں نا، سب مست ہے، بڑی خوش، بڑی اچھی زندگی گزر رہی ہے. ایک بہت بڑی، میں دیکھیں آپ ہی سے مخاطب ہوں، یہ جو میں نے سلسلہ مضامین کا شروع کیا ہے، مجھے کبھی کبھی تو احساس ہوتا ہے کہ بھئی یہ کیا تم ایک بات پر اٹک گئے ہو. لیکن یہی بات جو ہے بنیادی طور پہ ہم ایک غلط فہمی کا شکار ہو گئے ہیں، اور یہ غلط فہمی ہٹانا بہت زیادہ ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے اس پہ بڑا زور دیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ فرماتا ہے کہ تمہیں تو میں نے تم تو میرے خلیفہ ہو، انی جاعل فی الارض خلیفہ، تم نے تو میرا خلیفہ بننا ہے، میرا نائب بننا ہے، تم نے تو میرا رنگ اپنے اوپر چڑھانا ہے، تم نے تو میری صفات، تخلقوا باخلاق اللہ، صبغت اللہ، تم نے تو اپنے اندر میری صفات پیدا کرنی ہے، اور تم نے خلیفۃ اللہ بننا ہے. تم نے اپنے آپ کو بھی جہنم سے آزاد کرانا ہے، اللہ سے بخشش کرانی ہے دنیا میں، اور اپنے گھر والوں کی بھی کو جنت کا راستہ دکھانا ہے، اور ان کو بھی جنتی بنانا ہے دنیا میں. اور پھر نہ صرف یہ بات ذرا میں اب جو کہہ رہا ہوں اس پر ذرا زیادہ توجہ، نہ صرف یہ کہ تم اپنے خود کے ذمہ دار ہو، اور نہ صرف یہ کہ تم سے تمہاری رعایا ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، بلکہ امت یعنی قوموں کی امامت کا تاج آج ہمارے سر پہ ہے. تو امت تو ہے نہیں آج، امت کا شیرازہ تو بکھرا ہوا ہے، نام نہاد امت ہے، مومن نہیں ہے، مومنوں کی جماعت نہیں ہے. دیکھیں اس بات پہ بھی غور کریں نا. میں بعض اوقات اپنے کمنٹ میں دیکھتا ہوں جب یہ بات کہتا ہوں کہ بھئی ہماری تو وہ ہے ایک جماعت، لوکل جماعت کا نام لے لیتے ہیں، اسلامی جماعت ہوگی یا جو بھی ہوگی. نہیں، وہ تو میں نہیں کہہ رہا. پھر کہتے ہیں ہمارا یہ فرقہ ہے، اور یہ میں فرقہ واریت کے نام بھی نہیں لے رہا، لیکن فرقے، اور ہر کہتا ہے کہ بس ہمارا فرقہ،
ہماری جماعت. تو نہیں، یہ بات نہیں ہے. مسلمان ایک امت ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، ایک امت ہے. جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی فرقے تو نہیں تھے، نبوت تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور کوئی دوسری جماعت کا وجود تو نہیں تھا، ایک جماعت تھی. ابو بکر صدیق کے دور میں جماعت ایک تھی. اسی طرح سلسلہ چلتا رہا، لیکن جماعت ایک ہے. جماعت کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں ایک مرکز ہو، دارالخلافہ ایک ہو. یہاں تو 57 اسلامی ممالک، برائے نام اسلامی ممالک ہیں، اور ہر ایک دوسرے کے پاؤں کاٹ رہا ہے، دوسرے سے اختلاف رکھتا ہے. فرقوں میں بٹ گئے لوگ. وہ اہل تشیع کی الگ حکومت ہے، اور سنیوں کی الگ ہے، اور وہابیوں کی الگ ہے، اور فلانوں کی الگ ہے، اور وہ الگ ہے. ویسی ایک بات کہہ رہا ہوں، جو بات میں کہہ رہا تھا اس کو ذرا نوٹ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمائے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ایک بہترین امت ہو، میں نے تمہیں اور باقی دنیا کے لیے بنایا ہے. اب دوسرا رسول نہیں آئے گا، اور لوگوں تک اب دین پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ تم میرے دین کو غالب کرو، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. جو اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے تو وہ بھی اپنی جگہ ہے. وہ اقبال نے کیا اچھا شعر کہا ہے کہ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. تو دیکھیں یہ بھی اس پہ یہاں پہ میں تھوڑا سا رکوں گا. زمین میں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. قرآن کے الفاظ ہیں. تو یہ بہت بڑا کام ہے اور فریضہ ہے. اس وقت امت تو ہے نہیں، تو ہم غافل ہیں، ہر چیز سے غافل ہیں. دیکھیں ہماری اس وقت تو بہت بری حالت ہے. ہر شخص کی کوشش ہے کہ میں جہنم میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام پالوں، کیونکہ یہ تو نافرمانی ہوئی زندگی گزار رہے ہیں. آج دین اسلام سے ہمارا کوئی واسطہ حقیقی طور پہ تو نہیں ہے. جو کچھ بھی ہے صرف نام ہے. قرآن صدیاں ہو گئی ہم چھوڑ چکے ہیں. ہمارے خلاف حضور صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے روز قیامت. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. رسول قیامت کے دن شکوہ کریں گے کہ یہ تو میری امت نہیں ہے، انہوں نے تو قرآن کو چھوڑ دیا تھا، قرآن سے بھاگ گئے تھے، قرآن کو چھوڑ دیا تھا. آج دیکھ لیں، دیکھیں یہ جذباتی بات نہیں ہے. آپ کا قرآن سے کیا تعلق ہے؟ مدرسین ہیں مثال کے طور پہ درس بہت لوگ کر رہے ہیں، مدرسین ہیں، بس بیٹھ کے اپنی کچھ تفصیلی نکات بیان کر دیے، 2-4 آیات پڑھ دیں، اور ہیں حلقہ درس ہیں. اور میں وہ بعض اوقات میں سنتا بھی ہوں، ایک واٹس ایپ گروپ ہے درس، بس وہ جو ہے تو وہ کہتا ہے کہ بس مزاروں پہ مت جاؤ، اور لوگوں کو خدا مت بناؤ، پیروں کو یہ مزار سے مت مانگو، اور ان کی پرستش نہ کرو. بس اس کا سارا فوکس بس یہی ہے. میں نے اس کے یعنی اس کے منہ سے شاید ہی سنی ہو کہ خواہشات نفس بھی معبود ہو سکتا ہے، اور اس کی بھی پرستش کی جاتی ہے. بس وہ مزاریں، یہ وہ مردے نہیں سنتے، یہ نہیں سنتے، کسی اور سے مت مانگو. ہر ایک کے ذہن میں خاص مطلب، یعنی جو فرقے ہمارے بنے ہوئے ہیں نا، بس وہ دین کی اپنی تشریح کرتے ہیں. بس میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، لیکن امت یہ دنیا کے مسلمانوں کی رہنمائی کا کام اب کون کرے گا؟
مجھے آپ یہ بتائیں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. تم نے تو لوگوں کو ایک نمونہ بنانا ہے، نمونہ بن کے دکھانا ہے اسلام پر عمل کا، اسلام کا ایک نمونہ، اور تمہارے لیے رسول کی ذات گواہ ہے، نمونہ ہے. تو ہم نے تو رسول کی ذات کو بھی چھوڑ دیا ہے. یعنی مجھے اچھا نہیں لگتا یہ باتیں کرتے ہوئے، یہ بہت بری باتیں ہیں، لیکن ہم چھوڑ چکے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہم چھوڑ چکے ہیں. دیکھیں، ایک بات بالکل واضح ہے کہ ہم دنیا دار ہیں. ہم نہ دوزخ کو مانتے ہیں، نہ جنت کو، نہ دوبارہ زندہ ہونے کو، نہ آخرت کو، قیامت کو، حشر، یہ سب کچھ ہم نہیں مانتے. کھاؤ پیو عیش کرو. تو ایک ایسی صورتحال ہے. اور ایک آیت میں آپ کو سورہ یونس کی ہمیشہ پڑھ کے سناتا رہتا ہوں، تو آیت نمبر 7 ہے. اس میں آج کے مسلمان کی پوری تصویر، پورا نقشہ، پورا رویہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے. ان کا انجام بھی بتایا ہے کہ جو لوگ میری ملاقات پر میری ملاقات کی امید نہیں ہے جنہیں، ان الذین لا یرجون لقاءنا، ہماری ملاقات، یہ بات میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں، دنیا اللہ سے ملاقات کی تیاری کی جگہ کا نام ہے. اس کی میں تفصیل بھی کرتا رہتا ہوں، لیکن ابھی میں یہی آیت پڑھ کے سنا رہا ہوں کہ ان الذین لا یرجون لقاءنا. تھوڑا غور کیجئے. ردو بالحیات الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون، 4 صفات ہیں، اور چاروں ہم میں بدرجہ اتم موجود ہے، پوری طریقے سے ہم میں موجود ہے. اللہ کی ملاقات کی کوئی امید نہیں ہے، دنیا کی زندگی پر راضی ہیں، اس پر مطمئن ہیں، اللہ کے احکامات سے ہم غافل ہیں، جانتے نہیں ہیں کہ حکم کیا ہے. بڑی بری حالت ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ٹھیک ہے، اگر تمہارا یہ رویہ ہے تو تمہارا ٹھکانہ اولئک مأواہم النار، ان لوگوں، یہ لوگ سیدھے آگ میں جائیں گے بسبب وہ جو یہ عمل کرتے تھے. اور یہ بات بھی آپ نوٹ کر لیں کہ جو آیت میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کافر، مشرک، اہل کتاب، منافق، کسی کا نام نہیں لیا. رویہ ہے. چار صفات جس میں پائی جاتی ہیں. جو دنیا کے لیے زندگی گزار رہے، دنیا کی طرف رخ ہے، اللہ کی ملاقات پر یقین نہیں ہے اس کے لیے کوئی تیاری نہیں کر رہا، دنیا کی زندگی پر راضی ہے اور اس پر مطمئن ہے. اور ایسے شخص تو آپ کو بھری پڑی ہے مسلمان. بہت سے لوگ ہیں کھاتے پیتے، ہم جس کو کہتے ہیں نا، کھاتے پیتے ہیں، کھانا پینا چل رہا ہے، پیسے آ رہے ہیں، کارخانہ چل رہا ہے، نوکری لگی ہوئی ہے، دکان چل رہی ہے، اور بس کام چل رہا ہے. وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، مطمئن ہے. دیکھیں تھوڑا سا رک جائیں. ہمارا تو یہی رویہ ہے کہ بس دنیا سیٹ ہے، کام سیٹ ہے، نوکری سیٹ ہے، بس مطمئن ہے. آگے کے منصوبے، دنیا کے منصوبے بن رہے ہیں. بیٹے کو آگے پڑھانا ہے، اور بہت بڑا پوسٹ اور ڈگری اور نوکری اور یہ اور وہ، جو کچھ بھی آپ کے پلان ہے، بس یہی آپ کے پلان ہے. بیٹوں کو 2-3 بیٹے ہیں اگر آپ کے، تو بس یہ بیٹا یہاں کرے گا، یہ وہ کرے گا، اس سے یہ بناؤں گا، اس سے وہ بناؤں گا، اس سے گھوڑا بناؤں گا، اس سے گدھا بناؤں گا. دنیا کے گھوڑے گدھے کیا ہیں؟ دنیا ہی کے خیال ہے آپ کا. اور یہ ہمارے گھر گھر کی کہانی ہے. ہم خود دنیا کی طرف متوجہ ہیں، دنیا کو اپنا مدعا زندگی بنا لیا ہے، اور دنیا ہی کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. کوئی امید نہیں ہے اللہ کی ملاقات کی. یہ بہت ایک خطرناک بات ہے. اللہ تعالیٰ نے جب ہم جائیں گے نا حشر میں، تو قیامت کے دن تو ملاقات کا دن ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کو میں اندھا اٹھاؤں گا.
وہ آیت میں پڑھ کے سنا بھی دیتا ہوں. وہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جس نے بھی میری یاد سے منہ موڑ لیا تو زندگی میں خوش نہیں ہو گئے، تنگ زندگی، پریشان کن زندگی. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، یہ آج کے مسلمان کے بارے میں ہے یہ آیت، میں زور دے کے کہہ رہا ہوں. من اعرض عن ذکری، اب اس میں دیکھیں یہ آیت میں پھر اللہ تعالیٰ نے مومن کا نام ہی نہیں لیا، عمل صالح کا بھی نام نہیں لیا. دیکھیں ہر طریقے سے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہے، تمہیں تو میں نے اپنی یاد کے لیے بنایا تھا کہ تم میری یاد میں زندگی گزارو، اور تم نے میری یاد سے منہ موڑ لیا. اللہ کی یاد کیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو پہچانے، اپنے مدعا، اپنے مقصد زندگی کو پہچانے، اللہ کو زندگی کا مدعا بنا لے، آخرت کو ترجیح بنا لے. یہ اللہ کی یاد ہے. اور زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزارے، اپنی خواہشات نفس کو چھوڑ دیں، دنیا کی طرف توجہ نہ کریں، یعنی رخ نہ کریں، رخ اللہ کی طرف کریں. یہ اللہ کی یاد ہے. من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، تو ان کی جو زندگی ہے وہ خوش نہیں ہوگی. رکتا ہوں میں ذرا. آپ دیکھیں یہ تو گھر گھر کی بات ہے، میں آپ سے مخاطب ہوں. آپ پریشان ہیں، بدحال ہیں، اور آپ کی پریشانی آپ جس حالت میں بھی ہیں لیکن آپ پریشان ہیں. وجوہات مختلف ہو سکتی ہیں آپ کی، ہر ایک کی مختلف ہو سکتی ہیں، لیکن ہیں پریشان، مطمئن نہیں ہے، خوش نہیں ہے، قلبی سکون میسر نہیں ہے آپ کو. یہ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں. اور میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اصل بات تو اللہ تعالیٰ کی ہے. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن میں اسے اندھا اٹھاؤں گا. یہ میں ملاقات کی بات کر رہا ہوں. اندھا ہوگا. یہاں آنکھیں تو آپ نے یہاں حاصل کرنی تھی، یہاں بینائی حاصل کرنی تھی. فَاسْتَحَبُّ الْعَمَى عَلَى الْهُدَى، قوم سمود کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے، پیغمبر آیا، توحید کی دعوت دی، اللہ کی طرف بلایا، تو ہماری طرح قوم سمود نے بھی اندھے رہنے کو ہدایت پر ترجیح دے دی. آج ہم اندھے بنے ہوئے ہیں، اندھے بنے رہنا چاہتے ہیں. فاستحب العمى علی الہدی، دنیا کیا ہے؟ یہ تو اندھیر نگری ہے، تو 400 اندھیرے ہیں، جو کچھ بھی ہے یہ اندھیرے ہیں. تو نحشرہ یوم القیامت اعمی قال رب لم حشرتنی اعمی، پھر ہم پوچھیں گے، مسلمان، آج کا مسلمان پوچھے گا، اے میرے رب آپ نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ وقد کنت بصیرا، میں تو دیکھنے والا تھا. تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا؟ رب لما حشرتنی وقد کنت بصیرا قال کذالک اتتک آیاتنا. دیکھو اے نام نہاد مسلمان، اے روایتی مسلمان، میری احکامات تمہارے پاس آئے، تم نے اس کو بھلا دیا. یہ جو میں سورہ یونس کی آیت نمبر 7 پڑھا، والذین هم عن آیاتنا غافلون، مسئلہ تو یہ ہے سارا کہ آپ ہدایت سے منہ موڑ لیں. تو کذالک اتتک آیاتنا فنسیتہا، تم نے بھلا دیا. آج قرآن کو ہم نے بھلا دیا کہ نہیں؟ وکذالک الیوم تنسی، آج میں تمہیں اپنی رحمت سے بھلا دوں. وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ، پھر آیات رب، اسی طرح میں بدلہ دیتا ہوں. یہی اس کا حال ہوگا. من اسرف، جو حد سے گزر گیا اور اپنے رب کے احکامات پر یقین نہ کیا. اور آخرت کا عذاب تو عذاب الآخرت اشد و ابقا. تو دیکھیں ہوش کے ناخن لینا چاہیے ہمیں. دنیا کے لیے زندگی گزارنا، دنیا کی طرف رخ کر لینا، ساری جد و جہد دنیا کے لیے کرنا، یہ بہت بڑی بے وقوفی ہے، بہت بڑی بے وقوفی ہے. اصل ہوشیار انسان وہ ہے جو اللہ کی طرف رخ کر لے، اللہ کو منزل بنا لے اور آخرت کو ترجیح بنا لے.
اور اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دے، یہ شخص کامیاب ہے۔ اپنی مرضی چھوڑ کے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے۔ اللہ نے فرمایا نا قرآن میں کہ اما من خاف مقام ربی، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے نفس کو بری خواہش سے روک لیا، سیدھا جنت میں جائے گا۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، سیدھا جنت میں جائے گا۔ اللہ اللہ، تو اولئک مأواہم النار۔ دیکھیں وہ آیت میں آخر میں پڑھ دوں، ان الذین لا یرجون لقاء، ساری حالت ہماری ہے، کوئی ملاقات تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ کیا آپ نے کتنی مرتبہ سنا مسجد کے ممبر سے خطیب صاحب کو یہ کہتے ہوئے کہ بھئی دنیا اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنائی ہے کہ آپ اللہ کو منزل بنا کے اللہ کی ملاقات کے لیے تیاری کریں۔ دیکھیں میں خطیب میرا ٹارگٹ نہیں ہے، میرے ٹارگٹ آپ ہیں۔ آپ خود کیوں نہیں سوچتے کہ بھئی اللہ نے مجھے کیوں بنایا ہے؟ آپ نے رخ کیوں دنیا کی طرف کر لیا ہے؟ آپ نے دنیا کو کیوں مدعی زندگی بنا لیا ہے؟ میں تو آپ سے بات کر رہا ہوں، خطیب جانے اور اس کا کام جانے، اس سے اللہ اس کے بارے میں پوچھے گا، آپ سے آپ کے بارے میں پوچھے گا۔ اس کو چھوڑ دیں، کوئی بھی اگر آپ کو نہیں بتاتا، آپ نے خود تو آگ سے بچنا ہے نا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو نہیں فرمایا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یا فاطمہ تو انقذی نفسک من النار، اے فاطمہ بیٹی اپنے آپ کو تم آگ سے بچا لو، قیامت کے دن تم اس لیے آگ سے نہیں بچ سکو گی محض اس لیے کہ تم ایک پیغمبر کی بیٹی ہو۔ اے صفیہ نام لے کے کہا، اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، ایک ایک رشتہ دار کا نام لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے۔ کیا آپ بے وقوف ہیں؟ کیا آپ پاگل ہیں؟ نہیں، آپ تو بڑے ہوشیار بنے پھرتے ہیں۔ ہر شخص اپنے آپ کو ہوشیار کہتا ہے، اور عقل ہے ہم میں سب۔ تو زندگی کو، آخرت کو فراموش کر کے دنیا کے لیے زندگی گزارنا سب سے بڑی بے وقوفی ہے۔ اپنے اوپر رحم کریں، نظر ثانی کریں، اپنے فیصلے پر اللہ کی طرف رخ کر لیں اور زندگی اللہ کے لیے گزاریں، اور اللہ کی ملاقات پر نہ صرف یہ کہ یقین کر لیں بلکہ اس کی ملاقات کی بھرپور تیاری کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔